السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے یزید کی بیعت سے متعلق، اور معاویہ بن سفیان کو آگاہ کیا گیا تھا یزید کے کردار سے متعلق۔ یزید جو تھا وہ واجب القتل تھا۔ عمرو بن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ بن سفیان کو ڈرایا تھا اللہ سے اس معاملے میں، مگر معاویہ بن سفیان مانا نہیں، اور اس نے اپنے بیٹے کو اصحاب کے اوپر فوقیت دی اور ان کے اوپر مسلط کر دیا، جبکہ معاویہ بن سفیان بھی جانتے تھے کہ میرا بیٹا فاسق فاجر ہے۔ تو یہ معاویہ بن سفیان نے جب یہ خیال کیا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دوں گا، اپنی زندگی میں بیعت لینی شروع کر دی تھی یزید کی، تو صحابی رسول ابن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ معاویہ بن سفیان سے ملنے جائیں گے۔ وہ مدینہ سے روانہ ہوئے شام، اور شام پہنچ کر انہوں نے معاویہ بن سفیان کو خبر دلوائی کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو معاویہ بن سفیان نے کہا کہ میں انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ معاویہ بن سفیان کو پتا تھا کہ وہ بات کیا کریں گے۔ پھر ابن حازم نے کہا کہ ہم اتنی دور سے معاویہ بن سفیان سے ملنے آئے، اور معاویہ بن سفیان ہمیں دیکھ کے چھپ گیا۔ یہ سن کر معاویہ بن سفیان نے اپنے ایلچی سے کہا کہ انہیں فلاں وقت دے دو، فلاں دن کا ٹائم دے دو۔ تو یہ تھی طلقہ کی نگاہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت۔ یہ وہ لوگ تھے طلقہ جو تلوار دیکھ کے اسلام لائے تھے، انہوں نے تلوار دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا۔ سب سے آخر میں اسلام لانے والے، یعنی کہ سب سے نچلے طبقے کے لوگ جب یہ اقتدار میں آ گئے تو پھر انہوں نے اصحاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا یہ آپ دیکھیں۔ تو پھر وہ وقت آ گیا جس وقت معاویہ بن سفیان نے انہیں بلایا تھا، تو معاویہ بن سفیان کے لیے تخت لگایا گیا اور اس کمرے کو خالی کر دیا گیا۔ پھر ابن حازم اس کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے سلام کیا، سلام کر کے وہ بیٹھ گئے اور اللہ کی حمد بیان کی، اور معاویہ بن سفیان سے کہا قسم کھا کر کہ تیرا بیٹا اعلیٰ نسب ہے، یعنی کہ قریش کے ایک بڑے خاندان سے ہے، جو کہ بنو امیہ ایک بڑا خاندان تھا قریش کا، مگر وہ ہر خیر سے خالی ہے۔ یہ تھی سب سے بڑی بات کہ تیرا بیٹا ہر خیر سے خالی ہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی معاویہ کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو حکمران تم میں ہوگا اس سے متعلق، یعنی کہ حکمران سے سوال کیا جائے گا اس کی رعایا سے متعلق، تو تم امت محمدیہ پر یہ ظلم نہ کرو، تم ایسے آدمی کو مسلط کر کے جا رہے ہو ہمارے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ معاویہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اس معاملے میں کہ تم ایسے شخص کو ہمارے پر مسلط کر دو گے۔ یہ سن کر معاویہ بن سفیان کی سانسیں پھول گئیں، کیونکہ ان کا جو ملوکیت میں بدلنا تھا، انہوں نے اس خلافت کو کہ کس طرح سے باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد اس کا بیٹا بنے گا بادشاہ، یہ سن کر معاویہ بن سفیان کی سانسیں پھولنے لگی، کیونکہ ان کے ارادے پر، ان کے عہد پر ٹھیس پہنچی اور ان کے چہرے پر پسینہ آ گیا، اور انہوں نے اسے 3 بار پہنچا۔ تو ایک نصیحت والا آدمی ہے، معاویہ بن سفیان نے کہا کہ ابن حازم کو کہ تو ایک نصیحت والا آدمی ہے، تو نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، بات یہ ہے کہ اب کوئی باقی نہیں رہا، یعنی کہ اب کوئی باقی نہیں ہے آدمی، یعنی کہ اصحاب کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے جبکہ اصحاب باقی ہیں۔ یہ اشارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف اور خلفائے راشدین کی طرف، کہ اب ان کے یہاں کوئی ایسا باقی نہیں ہے میرے بیٹے کی ٹکر کے جیسا، تو لہٰذا میرا بیٹا ان سب سے زیادہ حقدار ہے، یعنی کہ اصحاب سے زیادہ حقدار ہے حکومت پانے کا۔ یہ تھا ان کا معاملہ۔ تو ابن حازم نے کہا کہ ہم تو مدینہ سے بس یہی چند کلمات
کہنے کی خاطر آئے تھے اور وہ ہم نے کہہ دیا. ارے اس مسند ابی یعلا کی حدیث کا نمبر ہے 7174. اس کے جو رجال ہے وہ ثقہ ہے اور بخاری اور مسلم کا رجال ہے. اس کو صحیح کہنے والے یہ 5 محدثین ہیں جو انڈر لائن ہیں نیچے. اب یہ معاملہ کیا ہے کہ معاویہ بن سفیان کی زندگی میں بیعت لینی شروع کر دی گئی یزید کی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 خلیفہ ہوں اور دونوں کی بیعت لی جا رہی ہو, یعنی کہ معاویہ بن سفیان کی بیعت ہو چکی تھی اور معاویہ بن سفیان اب اپنے بیٹے کی بیعت کر رہے تھے, تو دوسرے کو قتل کر دو. لہٰذا معاویہ بن سفیان کا بیٹا یزید واجب القتل تھا اس حدیث کے مطابق. اور معاویہ بن سفیان کو پتہ چل گیا, یعنی کہ اصحاب نے خبر دی کہ تیرا بیٹا خیر سے خالی ہے, اس امت محمدیہ پر تو ظلم نہ کر, ایسے آدمی کو مسلط نہ کر ہمارے اوپر, جبکہ اصحاب ہمارے بیچ میں موجود ہیں. تو اپنے بیٹے کو اصحاب کے اوپر فوقیت دے رہا ہے. مگر معاویہ بن سفیان کو خلافت کو ملوکیت میں بدلنا تھا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی, جو حضرت حسن کی خلافت پر آ کے ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد آئے گی کاٹ کھانے والی ملوکیت. تو معاویہ بن سفیان کا جو دور تھا وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی, تو لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے کو مسلط کر دیا. قیصر و کسریٰ کی سنت کو ترجیح دی اور ایک نئی بدعت شروع کری اسلام کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.